جناب، پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے ایک دردناک سٹوری کی جو کہ بھارت کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ بھارت میں اس وقت جو ڈاکٹرز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، احتجاج کا سلسلہ چل رہا ہے، لوگوں نے اپنے کلینکس چھوڑ دیے ہیں، ہاسپٹل چھوڑ دیے ہیں اور روڈ پر آ کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ احتجاج کس واقعے کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب بھارت کا شہر ہے کولکتہ، اس کا ایک کالج ہے آر جی کار میڈیکل ہاسپٹل بھی ہے اور یہ کالج بھی ہے۔ یہاں پر 31 سالہ ایک خاتون ڈاکٹر ہیں مومندا دیوناتھ، ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو انسانیت تو چھوڑیے شاید حیوانیت کے معاشرے میں بھی اس کو کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ 9 تاریخ کی صبح 11 بجے کے قریب اس کالج کے پرنسپل کی طرف سے ان کے گھر والوں کو ایک کال جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، مومندا دیوناتھ ایک 31 سال کی ڈاکٹر ہیں، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور یہاں پر ڈاکٹری کے فرائض وہ سر انجام دے رہی تھیں اور پچھلے 36 گھنٹے سے، جب ان کی موت واقع ہوئی ہے اس سے پہلے 36 گھنٹے سے یہ ہاسپٹل میں اپنا مستقل کام کر رہی تھی۔ لیکن صبح 11 بجے ان کے والدین کو کال جاتی ہے کہ جناب آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ ہاسپٹل آ جائیے۔ لیکن ٹھیک 15 منٹ کے بعد دوبارہ کال ہاسپٹل سے آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ ان کے پیرنٹس جو ہے ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی خودکشی کر نہیں سکتی کیونکہ رات میں تو ہماری بیٹی کی بات ہوئی ہم سے، اگلے سال اس کی شادی تھی، ابھی اس کی شادی طے ہوئی تھی، خوش نصیب ایک اچھی خوبصورت سی لڑکی تھی، یہ ایسا کچھ کر نہیں سکتی۔ اس کے والدین بھاگے بھاگے آر جے کار ہاسپٹل کے باہر پہنچتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کے والدین کو باہر 4 گھنٹے تک ویٹ کرایا جاتا ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزیکٹلی واقعہ ہوا کیا تھا۔ 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب، یہ وہی تاریخ ہے جب ارشد ندیم کا اولمپک کا میچ چل رہا تھا نیرج چوپڑا کے خلاف، اور یہ میچ دیکھنے کے بعد یہ اپنا کھانا لیے باقاعدہ طور پر یہ آپ کانفرنس روم ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ رن ہاسپٹل ہے، یعنی گورنمنٹ کے تحت یہ ہاسپٹل چل رہا ہوتا ہے، یہاں پر انتظامیہ کے پاس اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی، ریسٹ روم نہیں ہوتا، 36 گھنٹے سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اب اس کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو باقاعدہ طور پر پتہ چلی ہے، یہ 2 سی سی ٹی وی ویڈیو ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ 12:30 بجے کے قریب ایک شخص اس کانفرنس روم میں جاتا ہے جہاں پر درندگی کی پوری واردات رچی گئی، لیکن 1 گھنٹے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ یہ خاتون مومندا دیوناتھ رات 2:30 بجے اپنے 4 جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ رات میں ہاتھ میں کھانا لیے یہ کانفرنس روم میں جاتی ہیں۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں، یعنی چاروں باہر آ جاتے ہیں، مومندا دیوناتھ یہ خاتون اندر کانفرنس روم میں آرام کرنے لگ جاتی ہے۔ 4 بجے کے قریب سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص کانفرنس روم کی طرف جاتا ہے اور 4:37 پر یہ اس کانفرنس روم سے باہر نکلتا ہے۔ اس کے بعد صبح 9 بجے کے قریب ایک جو ڈاکٹر ہے جونیئر ڈاکٹر، یہ اس سوچ میں جاتا ہے کہ میں جا کے مومندا دیوناتھ اس ڈاکٹر کو اٹھاتا ہوں کیونکہ پوری رات انہوں نے آرام کیا ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ 9:30 بجے جب یہ کانفرنس روم میں جاتا ہے تو جناب دیکھتا ہے کہ مومندا دیوناتھ کی جو باڈی ہے نا، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ شاید حیوانیت بھی شرمسار ہو جائے۔ اس کے آدھے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، آدھے جسم پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ چشمہ پہن رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ان کی آنکھوں میں سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے، ناک سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے، منہ سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے، اور ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ میں نیشنل ٹی وی پر اس طرح سے بات نہیں کر سکتا جس طرح سے ان کی باڈی کو ریکور کیا گیا تھا۔ ان کا لیپ ٹاپ، ان کا موبائل، ان کا بیگ ان کی باڈی کے آس پاس پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلوٹوتھ جو اکثر لوگ گلے کے اندر پہنے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کارنر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ پولیس کو بلایا جاتا ہے، تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے، پولیس سب سے پہلے سی سی ٹی وی ویڈیو نکالتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب رات کے 4 بجے ایک شخص جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کانفرنس روم کے اندر جاتا ہے اور 4:35 پر یہ باہر آتا ہے۔ یہ شخص کون ہے جناب؟ یہ شخص ہوتا ہے سنجے رائے۔ بھارت کے اندر پولیس کا محکمہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، لیکن بھارت کے اندر انہوں نے ایک سول والنٹیئر کا محکمہ بنایا ہے، یعنی یہ سول فورس ہوتی ہے، ان کو آپ پولیس بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پولیس کے پرس انجوائے کرتے ہیں۔ ان کو 12,000 روپے تنخواہ ملتی ہے اور یہ بیسیکلی اپنے آپ کو پولیس نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پولیس کے مددگار کے طور پہ سول والنٹیئر کے طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر یہ ساری واردات رچائی گئی تھی۔ اچھا ہوتا یہ سنجے رائے کو پکڑا جاتا ہے، اس کو راؤنڈ اپ پر لے کر آیا جاتا ہے۔ اچھا جتنے بھی ڈاکٹرز رات میں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے اور وہ بلوٹوتھ سے موبائل کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ obviously جب آپ کا بلوٹوتھ ہوتا ہے اور آپ نے پہلے موبائل کو اس سے کنیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو دوبارہ آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹو کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک نئے موبائل سے اس کو کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پھر سیٹنگز میں جا کے چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ سنجے رائے کو جب یہاں پر لے کر آتے ہیں تو اس کا موبائل اس بلوٹوتھ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ پولیس اس سے تھوڑی سختی کرتی ہے، یہ اگل دیتا ہے کہ جناب ہاں میں نے اس کو زیادتی کی ہے، بربریت کا نشانہ بنا ہے، تشدد کا نشانہ بنا ہے اور اس کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے۔
اس کے قتل کے بعد جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے نا، آپ نے نرخٹا دیکھا ہے؟ میں نے آج تک بے تحاشا پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے، لیکن کسی کا نرخٹا ریپچر ہوئے نہیں دیکھا، یعنی چٹکا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ آپ کسی کو پھانسی دے دیں، آپ اس کا گلا دبا دیں، لیکن آپ کا یہ نرخٹا ریپچر نہیں ہوتا۔ اس خاتون کا وہ نرخٹا تک ریپچر ہوا تھا۔ اس کی ٹانگوں کی ہڈی توڑی ہوئی تھی، اس کے جسم پر 14 زخم کے نشانات تھے، اس کے جسم کے ہر اعضاء پر درندگی کی داستان اسی لڑکی کے خون سے لکھی گئی۔ لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب سنجے رائے کو پکڑا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے سب کچھ کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کو ایٹوپسی کے لیے یعنی پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے، یہاں سے وہ کہانی کا آغاز ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ سامنے آتا ہے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ایک شخص تو تھا ہی نہیں، وہ تو قریباً 10 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کالج کا، اس میڈیکل کالج یا آپ ہاسپٹل کہہ لیجئے، اس کا ڈین یا پرنسپل، وہ اس سارے واقعے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے، اور وہ اپنے باقی کے 9 ملازمین کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سب سے پہلے یہ بیان دیتا ہے، اس کا نام میرے پاس موجود ہے، بیسیکلی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شدید قسم کا، آپ سمجھ لیں کہ بددیانت قسم کا انسان ہے، اور وہ سب سے پہلے جو بیان دیتا ہے وہ سندیپ گھوش اس کا نام ہے، جو پرنسپل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب that was irresponsible for the girl to be alone at night، یعنی یہ لڑکی کی غیر ذمہ داری ہے کہ وہ رات کے اس پہر اکیلی تھی۔ شاید وہ یہ بتانا بھول گیا کہ 36 گھنٹے سے یہ لڑکی وہاں پر فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ اس کے بعد جب اس پر نکتہ چینی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میں ریزائن کر دیتا ہوں۔ وہ ریزائن کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی کولکتہ کی جو سی ایم ہے یعنی چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی صاحبہ، وہ جو ہے وہ اس کو اس سے مزید اچھے ہاسپٹل میں مزید بہتر پوسٹ پہ تعینات کر دیتی ہے۔ یہاں سے ڈاکٹرز کا احتجاج شروع ہوتا ہے، اور یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس سارے معاملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ رن ہاسپٹل، گورنمنٹ جس ہاسپٹل کو چلا رہی ہوتی ہے، وہاں پر سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں کہ رات کے 4 بجے کسی لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہو، مار پیٹ کی جا رہی ہو، درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، اور کوریڈور کے اندر کوئی آواز ہی نہ گونجے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں سامنے آتا ہے کہ جناب 10 سے زائد لوگوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی ہے، اور اس کو بربریت کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ وہ ظلم کیا جو کہ شاید آپ ماضی میں نہ آپ نے سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ ہمیں اس ظلم کے خلاف نو ڈاؤٹ آواز اس لیے بھی اٹھانی چاہیے کیونکہ ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ بھلے یہ سوچے بغیر کہ جناب اس کا تعلق کس ملک سے ہے، کس مذہب سے ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے والدین کو 6 گھنٹے تک باہر ویٹ کروایا گیا، اور اس کی لاش اس کے حوالے تک نہیں کی گئی۔ یہ درندگی کا بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے، اور ابھی اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں جو اس کی اٹاپسی رپورٹ میں آئی ہیں وہ میں یہاں پر نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے۔ اور دلچسپ بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں، ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دھکا دیتا ہے نا، تو دوسرا انسان بھی پلٹ کے دھکا ضرور دے گا۔ اس لڑکی کا نرخٹا ریپچر کر دیا گیا، اس کی ہڈیاں توڑ دی گئیں، اس کی آنکھوں، ناک، کان سب جگہ سے خون نکل رہا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سنجے رائے جو مرکزی ملزم ہے، جب اس کو پکڑا گیا تو اس کے جسم پر ناخن کا ایک خروش بھی نہیں تھا۔ یعنی جس کمرے کے اندر پردے پھٹ گئے ہوں، چیزیں ٹوٹ گئی ہوں، لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو، مار پیٹ ہو، اور یہ واضح پتا چلا ہو کہ اس لڑکی نے اپنے آپ کو اس واقعے سے بچانے کے لیے ہر توڑ ممکن کوشش کی ہو، پوری جان لگا دی ہو، لیکن جو شخص اس کے خلاف یہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی جسم پر ایک ناخن کا خروش بھی کیسے نہیں آیا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس معاملے کو نہ صرف دبانے کی، بلکہ جو مرکزی ملزمان ہیں، جو اصل کلپریٹ ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیٹس سی جناب، یہ غالباً شاید بھارت کی تاریخ کا بڑا اندھوناک، بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہے، اور اسی واقعے کے خلاف اس وقت پورے بھارت کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، اور اسی طرح کا احتجاج ہو رہا ہے جو احتجاج آپ نے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا تھا، جب اسٹوڈنٹس باہر نکل کر آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ نہ صرف احتجاج کیا، انہوں نے حکومت کو چلتا کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا میڈیکل ڈاکٹرز، میڈیکل اسٹوڈنٹس کا یہ احتجاج اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ بھارت کے تخت کو، ان کے محل کو ہلا سکے؟ خیر جناب، یہ اس کی سٹوری تھی، اس پر میں چاہوں گا کہ ہم سب کو بات ضرور کرنی چاہیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔